تو اسی طرح مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھی لکھا من مسلمۃ رسول اللہ الى محمد رسول اللہ اما بعد فإن الارض نصفها لي ونصفها لك. رسول اللہ نے جواب لکھا اس کو من محمد رسول اللہ الى مسلمۃ الکذاب اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. تو فتنہ ارتداد یہ جو تھا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ کو تیار تو کیا تھا، لیکن اس کو بھیجا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روانہ ہو گئے. تو اب فتنہ ارتداد بڑا زور سے آپ کی رحمت کی وجہ سے اور زور سے اٹھا. تو اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ آئے اور آپ نے اس فتنہ ارتداد کے مقابلے میں جو ہے وہ بڑا سخت انداز اختیار فرمایا، بڑا سخت انداز اختیار فرمایا، حتیٰ کہ صحابہ نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی رحلت ہوئی ہے تو تالیف قلب کی جائے یا کسی طریقے سے یہ نہ ہو کہ دشمن زور پکڑ جائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تم الدین وانقطع الوحی اینقص وانا حی. دین مکمل ہو گیا ہے، وحی منقطع ہو گئی ہے، اب دین کو ناقص بنایا جائے اور میں زندہ رہوں میری زندگی میں. یہ بہت بڑے الفاظ ہیں. یہ وہی کہہ سکتا ہے نا جو اکیلا وارث سمجھے اپنے آپ سے. مطلب ہے اگر کسی باپ کے چند بیٹے بھی ہوں تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہم زندہ ہوں اور ہمارے باپ کا باپ گزارا جائے. یہ نہیں کہیں گے کہ میں زندہ رہوں، یہ وہی کہے گا جو اکلوتا ہو. تو اتنی ہمت کہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میں اکیلا بھی زندہ ہوں تو میں دین میں نقص پیدا کرنے نہیں دوں گا. یہ انداز. اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ نرمی کا کہا تو انہیں ڈانٹ دیا کہ ایسا فارم پھر جاہلیت میں خبر اسلام جاہلیت تو بڑا جو ہے وہ سخت بنتا تھا اور زہر بنتا تھا، اسلام میں تو بزدل بن گیا. سچتا اور بعد میں جا کے سارے صحابہ کرام کو شرح صدر ہوا کہ واقعی صدیق کی بات صحیح تھی. تو اب دیکھیں پہلی بات کہ اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا یحبہم، اللہ کا ان سے پیار ہوگا. تو اللہ کا اس سے زیادہ پیار کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمے کا رواج ہی ابو بکر سے ڈلوایا ہے. مسلمانوں میں کلمے پڑھنے کا رواج ہی اللہ نے شروع کروایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ کے ہاں سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہی ہے نا، تو سب سے پہلے ان کو عطا فرمایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کاملہ نصیب فرمائی کہ کہیں جدا نہیں کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی نصیب فرمایا، منبر نصیب فرمایا. تو یحبہم کہ اللہ کا ان سے پیار ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. دوسری بات ویحبونہ کہ ان لوگوں کو بھی اللہ سے پیار ہوگا. تو صدیق اکبر نے سب کچھ ہی تو اللہ کے نام پہ لٹا دیا ہے، اس سے زیادہ پیار کیا ہوگا. سمجھائی بات. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر نرم ہوں گے. تو ارحم امتی بامتی ابو بکر، ساری امت میں سے سب سے زیادہ رحیم کریم ہے. ہاں جی ہاں. اذلۃ علی المؤمنین اور عزت علی الکافرین، یہ قتال مرتدین من کا موقف. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ امرن ہو گیا. اور ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو سب نے کہا تھا جی تعریف قلب کرو جی نرمی کرو، لیکن کسی کی پرواہ نہیں کی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور عطا اسی کو فرمایا جس کو پہلے بھی اولو الفضل قرار دے چکے تھے، ولا یأتل اولو الفضل منکم، ولا یأتل اولو الفضل کا پتہ ہے سورہ نور میں، ولا یأتل اولو الفضل منکم میں اولو الفضل سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے نا، کہ انہوں نے مصطح کا خرچہ بند کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پھر فرما کر اس کا خرچہ جاری کروایا تھا ابو بکر صدیق سے کہ شان والے لوگ، عزت والے لوگ یوں نہیں کرتے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہی چلو.